ہمارے فارم کے اوپر وائرل ڈیزیز آئی ہوئی ہے. اب وہ بکریاں پوائنٹس میں اچھی چیزوں میں اچھی, اب یہ نہیں پتا نا کہ اگلی اندر سے اس کی اووری ٹھیک ہے, اس کی اسس ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ پرچیزنگ کر لی. میں نے آپ کو اپنے فارم کے بچوں سے ملوانا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنی بکری ہیں اور اس سے اتنے بچے کیوں آئے. آ جائیں. السلام علیکم, میں اس ٹائم پر موجود ہوں ARP فارمز کے اوپر. آج میں نے آپ کو اپنے فارم کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں سے ملوانا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیسیکلی ہمارے فارم پہ اینیملز کتنے ہیں اور ان کے بچے جو ہے نا وہ کتنے آئے ہیں اور کم آنے کی وجہ کیا ہے. یہ 2-3 چیزیں آج میں نے ولاگ میں آپ کو بتانی ہے اور آپ نے اس سے سمجھ جانا ہے خود ہی کہ گوٹ فارمنگ جب بھی کوئی کرتا ہے تو جو مسائل ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, یہ آنی ہی آنی ہیں. اسی سے گزر کر ہی گوٹ فارمنگ سیٹ ہوتی ہے. آپ کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. کوئی بھی آپ کو یہ کہہ دے گا کہ نہیں گزرنا پڑتا تو اس کا مطلب ہے اس کو نہیں گزرنا پڑتا, کیونکہ وہ تجربہ حاصل کر چکا ہے. اور تجربہ آپ کب حاصل کرتے ہو؟ آپ کبھی بھی کسی اور کے سیٹ اپ پہ, کسی اور کی جگہ پہ, کسی اور کی اس پہ آپ تجربہ حاصل نہیں کر سکتے. جب تک لاس آپ کا اپنا نہ ہو رہا ہو, جب تک پروفٹ آپ کا اپنا نہ ہو رہا ہو, جب تک جانور آپ کے اپنے بچے نہ ہو. اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک فارم کس طرح سے اسٹیبلش ہوتا ہے, آپ کس طرح سے بیک ٹو ریجن آف گریڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو میں وہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں. اس میں آج میں نے آپ کو اپنے فارم کے بچوں سے ملوانا ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتنی بکری ہیں اور اس سے اتنے بچے کیوں آئے. آ جائیں. یہ جی ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انجوائے کر رہے ہیں. میں ان کے اندر نہیں جا سکتا. ہمارے فارم کے اوپر وائرل ڈیزیز آئی ہوئی ہے. میں اس شیڈ کے پاس سے گزرا ہوں. کئی دفعہ بچوں کی امیونٹی بہت ویک ہوتی ہے, یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا وہ ان سے دور ہی رہنا بہتر ہے. یہ دیکھیں, یہ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے سارے کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ٹوٹل جو ہے نا ہمارے بچے یہ ہیں 18 اس پورشن کے اندر, اور جو ہمارے پاس بکریاں ہیں ٹوٹل وہ ہیں اس ٹائم کے اوپر ہمارے فارم کے اوپر گوٹس, شیپس کو نکال کے بتا رہا ہوں, وہ ہیں 146. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری فیمیل. اور ان سے بچے کتنے آئے ہیں ہمیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 18. ٹھیک ہے نا. اب یہ 18 بچے, ہاں جی بچے آپ بھی اسی 18 میں ہو. یہ جو ہے نا یہ ہمارا بچہ, یہ دیکھیں. اچھا, وہ جو ہمارے بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کم کیوں آئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس پچھلے سال جو بکریاں تھیں ان کا کاؤنٹ تھا تقریباً 87-88. اس کے حساب سے ہی بچے زیادہ آنے چاہیے تھے. ہماری پرچیزنگ کے اندر بہت ساری بکریاں ہم نے, کیونکہ بڑی بکریاں لیں, ینگ پٹھے نہیں لی تھیں, تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس کئی بکریاں ایسی آ گئیں جو پہلے سے نہ پریگننٹ ہوتی تھی, نہ کراس ہوتی تھی, نہ ان کی کوئی اور چیز تھی. ٹھیک ہے, ان کے مالکان کو پچھلوں کو پتہ تھا. یہ دیکھیں, جیسے یہ اب ہماری اپنی بچی ہے, یہ ہمارے اپنے گھر کے اوپر جو ہے نا یہ بڑی ہوگی, یہ فیمیل ہے, یہ پروڈکشن دے گی, اس کا ہمیں سب پتہ ہے, اس کو ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور کل کو اس کے اندر یہ بڑی ہو کے اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے بچے دیتے ہوئے, ڈیلیوری کرتے ہوئے, میں ہاتھ لگانے لگا تھا, سوری بیٹا, میرے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ کسی ڈیزیز سے میں آیا ہوں. اچھا, اب وہ بچے اگر کیا نام ہے اس کا, یہ بڑی ہوتی ہے اور کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو سیل کر دیتا ہوں, تو اس کی بریڈ کی کوالٹی کے حساب سے تو مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, مگر وہ اگلے کے ساتھ چیٹنگ ہو جائے گی. یہ ہمارے پاکستان میں ایک بڑی کامن چیز ہے. اب وہ بکریاں پوائنٹس میں اچھی چیزوں میں اچھی, اب یہ نہیں پتا نا کہ اگلی اندر سے اس کی اووری ٹھیک ہے, اس کی اسس ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ پرچیزنگ کر لی. تو جب پرچیزنگ کی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اب وہ منڈیوں سے ہم نے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جی فارموں سے کرو تو وہ مہنگی ہوتی ہے, منڈیوں سے کرنی ہوتی ہے نا, تو اس لیے اب ہم نے منڈی سلیکٹ کی کہ یہ منڈی سے کریں گے. تو منڈی کے اندر جو جانور بکنے آئے ہوئے تھے ان کے اندر یہ پرابلمس تھے. اب اس 87 میں سے کوئی تقریباً ہماری 14 یا 15 گوٹس جو ہے نا وہ ہماری نیکسٹ سیزن کے اندر کراسنگ کے اندر آئی اور پریگننٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اور باقی ہماری کراسنگ کے اوپر آ ہی نہیں رہی تھیں, ان کے اندر پرابلمس بار بار آتے جا رہے تھے, بار بار. دیکھیں ٹوکا مشین بھی ہماری جو ہے نا یہ دھوپ کے اندر پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی سیٹ کروانا, وہ گھاس پڑا ہوا ہے ایکسٹرا سا. اچھا خیر, یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا, یہ ہماری وہ کم پریگننٹ ہوئی, تو ہم نے باقی ساری جتنی بھی تھیں وہ ہم نے نکال دی. ٹھیک ہے, اور ان میں سے کچھ کے بچے جو ہے نا وہ یہ ہیں. ابھی کچھ نے اور ڈیلیور کرنا ہے, وہ اس والے پورشن میں کھڑی ہوئی ہیں. یہ والا جو پورشن یہاں سے آپ نظر آ رہا ہے نا, اس کے اندر کچھ پریگننٹ گوٹس جو ہے نا وہ اس پورشن کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے بچے کم آئے ہیں. اب ہم نے جو اینیملز انکریز کیے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اندر بیماری بھی آئی ہوئی ہے, یہ والے اینیملز جو ہے نا یہ ساری ینگ فیمیلز ہیں جو ہم نے انکریز کی ہیں. تو اور بھی کرنی تھی, اس بیماری کی وجہ سے ابھی رک گئے ہیں کہ یار یہ بیماری ایک دفعہ تھم جائے پھر اور مزید پرچیز کریں. اس کا ہم نے کاؤنٹ جو ہے نا وہ تقریباً 200 تک ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, فیمیل گوٹ کا جو ہے وہ ہمارا 200 پہ جا کے ہم سٹاپ کر دیں گے.
ٹھیک ہے. یہ وہ ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے ابھی, ٹھیک ہے. یہ فریش جو ہماری پلاننگ کے اندر نہیں ہے, یہ ہماری آلریڈی جو ایک ہمارا پلان ہوا ہے یہ اسی کے اندر شامل ہے. تو یہ جیسے ہی پوری ہو جائیں گی تو ہم روک دیں گے. پھر وہ ساری اکٹھی کر کے ان کا باڈی سکور اپ کر کے ان کی اندر سے اووری سیٹ کر کے ان کی منرل لیول, نیوٹریشن لیول, کیلشیم, ہر چیز پوری کر کے ہم نیکسٹ کراسنگ سیزن میں پراپر کراسنگ سیزن کے اندر انٹر ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ پراپر ہمارا کراسنگ سیزن ہوگا. اس ٹائم ہمارے بچے جو ہے نا وہ پہلے فارم کی پہلی پروڈکشن ہماری انشاءاللہ پوری آئے گی, کیونکہ یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. ابھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوا مگر ہم نے سسٹم سٹارٹ کر دیے. باہر درخت وغیرہ بھی لگ رہے ہیں, وہ لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو بیمار اینیملز اور جو ایک پرابلم چل رہی تھی فارم کے اوپر, اس کے اندر سے جو بچے ہم لوگوں نے یعنی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ یہ ہیں. اور کچھ بکریاں جو ہے نا وہ ہماری پریگننٹ ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر بریڈ ساری الحمدللہ اچھی ہے. اب یہ جو کھڑی ہوئی ہے یہ بلیک والی آپ کے سامنے, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پر, وہ دیکھیں, یہ دیکھیں, ادھر منہ کر بیٹا, یہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. بریڈ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے اچھی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. بہتر ہے, وہ ٹاپ کلاس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس یہی ہی ہوتی ہے جو آپ کو اچھا دیتی ہے. اور آگے انشاءاللہ مزید اور اچھی, کیونکہ فیمیلز ہماری اچھی ہیں, بریڈر ہمارے ابھی اور اچھے ہو رہے ہیں. تو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ سارا آپ کے سامنے فارم کا انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا کہ ایک فارم اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے, اس کے اندر پرابلمس کیا آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بچے ہیں ہمارے چھوٹو سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ اس دفعہ آئے. ابھی انشاءاللہ اور بھی آنے ہیں. تو جب یہ والی ڈیلیوری سیزن سارا ختم ہو جائے گا تب آپ کو پھر انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ بتاؤں گا کہ ٹوٹل بچے ہمارے پاس کتنے آئے ہیں, اور کتنی بکریاں پریگننٹ ہوئی تھیں, اور کتنیوں نے ابارٹ کر دی, اور کتنی اینڈ تک گئی ہیں, اور کتنیوں کے بچے جو ہے نا وہ بڑے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو سال کے اینڈ میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا. اور اگلی دفعہ ہماری کتنی کراسنگ میں جائیں گی, وہ کراسنگ سے پہلے ان کو ریڈی کر کے ان کو پھر دکھاؤں گا کہ بھئی یہ ساری اب ریڈی ہو گئی ہیں. اب یہ ان کے اندر ہم بکرے چھوڑ رہے ہیں, یہ پھر پریگننٹ ہو کے 28 دن بعد ان کی رپورٹیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے بچے ہیں سارے, پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. اس لیے یہ کام ہے میں نے کہ آپ کو یہ بچے دکھا بھی دوں اور ان سے ملوا بھی دوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھ ناچیز احمد رئیس کو اجازت دیں. ملتے ہیں کل والے اگلے ولاگ کے اندر. اللہ حافظ.